بنیادی فرض منصبی کیا ہے، اس کو آسان کریں اور پریکٹیکل کریں. جی جو انبیاء کے وہ کیا ہیں، ہم اس کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں. جی دعوت ٹھیک ہے، آسان الفاظ میں بتاؤ نا یار، اس بچے کو سمجھاؤ. اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا. جی تو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے آپ تبلیغی جماعت میں چلے جائیں. اتنا لمبا سفر کیوں پکڑ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. اور ساتھی دیکھیں سب باتیں درست ہیں، میں ایک تعبیر سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، صرف یہ بنیادی کام عالم کا، اس نے اپنا حلقہ احباب جو ہے، ہر ایک کی اپنی ایک آڈینس ہوتی ہے. آپ کی ایک آڈینس ہوگی، آپ کی ایک آڈینس ہوگی، حلقہ احباب ہوگا. آپ پوری دنیا تک نہیں پہنچ سکتے، آپ بھی نہیں پہنچ سکتے، میں بھی نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے، اب ہر ایک کا حلقہ احباب ہوگا. وہ کسی میں 100 ہوں گے، کسی میں 1000 ہوں گے، کسی میں لاکھ ہوں گے، لیکن ہوگا پھر بھی لمیٹڈ ہی. تو اس کی ٹارگٹ آڈینس ہوگی، یعنی جن میں وہ اٹھنا بیٹھتا ہے، جس میں اس کا اثر و رسوخ ہے، بات سنی جاتی ہے وہ. تو ایک عالم کا فرض منصبی یہ ہے کہ اس کی جو ٹارگٹ آڈینس ہے، اس کا جو حلقہ احباب ہے، اس میں سے ہر فرد کو اس نے جینا سکھانا ہے 24 گھنٹے. یہ تعبیر میں کیوں استعمال کر رہا ہوں اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں. اس نے جینا سکھانا ہے 24 گھنٹے کی زندگی. اس نے یہ بھی سکھانا ہے کہ گھر میں کیسے رہنا ہے، اس نے یہ بھی سکھانا ہے کہ بازار میں کیسے رہنا ہے، اس نے یہ بھی سکھانا ہے کہ بطور والد کے کیا ہونا ہے آپ نے، اس نے یہ بھی سکھانا ہے کہ بچوں کے تعلیمی ادارے کا انتخاب کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اس نے یہ بھی سکھانا ہے بچوں کے رشتے کس بنیادوں پہ کرنے ہیں، اس نے بھی یہ سکھانا ہے کہ خوشی کے لمحات کیسے ہوں گے، غم کو کیسے گزارنا ہے. پوری 24 گھنٹے کی زندگی. ہمارا فرض منصبی اصل میں ہے بہت وسیع. ہم بہت مرتبہ اس کو محدود کر دیتے ہیں کہ ہم نے ان کی دینی تربیت کرنی ہے، ہم نے ان کی مکمل تربیت کرنی ہے، پوری شخصیت کی تشکیل دینی ہے، ان کے ہر فیصلے پر اثر انداز ہونا ہے. یہاں تک کہ وہ جو گروسری کرنے جاتے ہیں، راشن لینے جاتے ہیں، اس فیصلے پر بھی اثر انداز ہونا ہے کہ کیا لینا ہے کیا نہیں لینا. بنیادی فرض منصبی یہ کہ جینا سکھانا ہے. تو لوگوں کے زندگی کے ہر فیصلے پر جو طبقہ اثر انداز ہوتا ہے، اس کو عمومی زبان میں کہتے ہیں سوشل لیڈرشپ. کیا کہتے ہیں؟ معاشرتی قیادت. یہ معاشرتی قیادت ہوتی ہے جو لوگوں کے 24 گھنٹے کی زندگی کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے. مثال کے طور پہ لباس کون سا پہننا ہے، ظاہری حیت کیا اختیار کرنی ہے، ٹھیک، اور شادی بیاہ کے رسم و رواج کیا ہوں گے، بچے کہاں پڑھیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو لوگوں کے ان فیصلوں پر آج کون اثر انداز ہو رہا ہے؟ ان فیصلوں پر کون اثر انداز ہو رہا ہے؟ علماء کرام، محدود سا طبقہ. ٹھیک، تو یہ جو معاشرتی قیادت ہے، ماضی میں یہ علماء کے پاس تھی. ماضی میں علماء کے پاس تھی. کیا مطلب؟ کہ معاشرہ ان کے گرد جکڑا ہوا تھا مجموعی طور پر. ظاہر استثناء اور ہر جگہ موجود ہوتا ہے. اور آج اس کے الٹ ہو گیا. آج کون اثر انداز ہوتا ہے؟ آج یہ شوبز سے وابستہ افراد ہیں، ٹی وی ڈراموں کے، فلموں کے کھلاڑی ہو گئے، سیاستدان ہو گئے، بزنس مین ہو گئے، اور اس میں علماء کرام بھی ہیں، وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پر میرا اور آپ کا کام ہے بڑا وسیع. ٹھیک، ایک چیز کو اگر آپ فرق کو ملحوظ رکھیں زندگی آسان ہو جائے گی. ایک ہوتا ہے فرض منصبی، ایک کیا ہے؟ فرض منصبی. اور ایک ہوتا ہے پروفیشن، پیشہ. فرض منصبی کیا ہے ہمارا؟ بطور عالم کے ہم نے لوگوں کو جینا سکھانا ہے. اب وہ لوگ کون سے ہوں گے؟ جو بھی میرے سامنے ہوں گے. اس میں کچھ گھر کے لوگ ہوں گے، کچھ مسجد کے لوگ ہوں گے، کچھ محلے کے لوگ ہوں گے، کچھ جہاں میں کاروبار کرتا ہوں وہاں ہوں گے، کچھ جہاں میں پڑھاتا ہوں. تو ان سب پر
میں نے اثر انداز ہونا ہے، ان کو جینا سکھانا ہے۔ یہاں تک بات واضح ہے؟ یہ کیا ہے میرا فرض منصبی۔ ایک ہے پروفیشن، پیشہ، میں نے پیشہ کیا اختیار کرنا ہے۔ ہم بہت مرتبہ پیشے کو اور فرض منصبی کو آپس میں ملا دیتے ہیں، کنفیوز کر دیتے ہیں۔ پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں فراغت کے بعد تدریس کروں گا یا کاروبار کروں گا تو ضائع ہو جاؤں گا۔ یہ تدریس کرنا میرا پیشہ ہے، تدریس کرنا میرا پیشہ ہے، امامت کرنا اس وقت میرا فرض منصبی الگ چیز ہے، اس کی طرف آتے ہیں ابھی۔ اسی طرح کاروبار کرنا میرا پیشہ ہے، پیشہ میں کوئی بھی اختیار کر لوں فرض منصبی وہی رہے گا، فرض منصبی وہی رہے گا۔ اب اگر میں تدریس کرتا ہوں تو وہاں پہ آڈینس کون ہے؟ مخاطبین کون ہیں؟ طلبہ۔ میں نے طلبہ کو جینا سکھانا ہے، ٹھیک۔ اگر میں امامت اختیار کر لیتا ہوں، وہاں پہ آڈینس کون ہے؟ مخاطبین کون ہیں؟ مقتدی ہیں، محلہ ہے۔ اب میں نے ان کو جینا سکھانا ہے۔ اور اگر میں کاروبار کر لیتا ہوں تو وہاں پہ آڈینس کون ہے؟ وہ میرا کاروباری حلقہ، جہاں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، وہاں پہ بھی کیا فرض منصبی ہے؟ یہاں پہ پھر ایک غلطی کرتے ہیں ہم میں سے بہت سے ساتھی جو کہتے ہیں کہ میں کاروبار کروں گا تو کہتے ہیں کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو میں کاروبار کرنا سکھاؤں گا، کاروبار کے دینی احکامات بتاؤں گا۔ نہیں، صرف دینی احکامات کاروبار کے نہیں بتانے ہیں، ان کی مکمل زندگی پر اثر انداز ہونا ہے۔ ٹارگٹ یہ رکھنا ہے، ہم نے صرف ان کو کاروبار کا حلال حرام نہیں سکھانا، ہم نے ان کو رشتوں کی تمیز بھی سکھانی ہے، ہم نے ان کو بچوں کی پرورش کا طریقہ بھی سکھانا ہے، ہم نے ان کو کھانے پینے کے آداب، ہر چیز سکھانی ہے۔ مطلب وسیع ہے کینوس۔ کاروبار جب کرنے جا رہا ہوں نا تو وہاں ہم کیا کہتے ہیں کہ وہاں میں کیا کروں گا، فائدہ کیا ہوگا، لوگوں کو کاروبار کا حلال حرام سکھاؤں گا، صرف حلال حرام نہیں، 24 گھنٹے کی زندگی سکھاؤں گا، ٹھیک۔ تو خلاصہ تھوڑا سا آسان کرتے ہیں کہ ماضی میں سوشل لیڈرشپ کس کے پاس تھی، معاشرتی قیادت کس کے پاس تھی، علماء کے پاس، اور آج نہیں ہے۔ وہی سوال میں نے اٹھایا تھا نا کہ تعداد زیادہ ہو رہی ہے، سب کچھ زیادہ ہو رہا ہے، لیکن رزلٹ وہ نہیں آ رہا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اب اس کو بات کرتے ہیں۔ وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلا سوال ایک اور، اچھا یہ سوال میں بھی کر رہا ہوں، بعد میں سوچیے گا ضرور، آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ سوال یہ کہ میرا تعارف میرے حلقہ احباب میں کیا ہے؟ بات یہاں سے شروع ہوگی۔ لوگ مجھے کس سے پہچانتے ہیں، ان کے ذہن میں میرا کیا خاکہ ہے، میری جو ٹارگٹ آڈینس ہے، میرے جو مخاطبین ہیں، میرے جو حلقہ احباب ہیں، میرے جو متعلقین ہیں، ان میں میرا تعارف کیا ہے، میری پہچان کیا ہے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی کا آغاز فرمایا، دعوت کا آغاز فرمایا تو دعوت دینے سے قبل اپنی پہچان سامنے رکھی کہ میں ہوں کون۔ آپ نے سوال فرمایا نا کہ کیا میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے، یعنی جو چیز تمہیں نظر نہیں آ رہی اور میں بتاؤں کہ ایسا ہونے والا ہے تو تم مان لو گے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ مان لیں گے کہ ہم نے گزشتہ 40 سال آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا۔ اپنی پہچان پیش کی کہ میں ہوں کون۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں، ہم 10-12 سال جو علوم ہم نے پڑھے، 10-12 سال تک جو علوم ہم نے پڑھے، پبلک اس کو ویلیو نہیں کر سکتی، اس کے نزدیک اہم نہیں ہے کہ آپ نے ہدایہ پڑھ رکھی ہے، آپ نے اصول شاشی پڑھ رکھی ہے، آپ نے جو ہے وہ کنز بھی پڑھ رکھی ہے، آپ نے اور صحاح ستہ پڑھ رکھی ہیں، اصول تفسیر پڑھ رکھے ہیں، اصول حدیث پڑھ رکھے ہیں، فلاں فلاں کتب پڑھ رکھی ہیں، فلاں فلاں فنون پڑھ رکھی ہیں، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ وہ یہ ویلیو کر سکتا ہے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، ان کا موضوع ہی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک اہم کیا ہے؟ ان کے نزدیک اہم کیا ہے؟
وہ ہے آپ کی شخصیت. یعنی کہ گزشتہ 10-12 سال جن چیزوں پر ہم نے سب سے زیادہ فوکس کیا، وہ علوم و فنون، وہ براہ راست میرے اور آپ کے کام نہیں آنے ہیں. جب ہم معاشرے میں اتریں گے، کام کیا چیز آئے گی سب سے پہلے؟ شخصیت. یعنی کہ وہ علم جو کچھ حاصل کر رکھا ہے وہ یہاں پر کتنا ہے، لوگوں میں ہمارا تعارف کیا ہے. پہلی بات یہ ہے لوگ وہاں سے قریب ہوں گے یا دور ہوں گے، وہاں سے قریب ہوں گے یا دور ہوں گے. ایک روایت آپ لوگوں نے پڑھ رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور صحابہ کرام بھی آپ کی مجلس میں حاضر ہیں. آپ سوچئے ذرا، اس سے بڑھ کر پاکیزہ مجلس ہو سکتی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف فرمائے اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. ایسی پاکیزہ، ایسی مقدس، محترم، باوقار مجلس. ٹھیک، تو اس مجلس کے تقدس کو اچھے سے ذہن میں بٹھائیں کہ اگلی بات تاکہ اچھے سے سمجھ میں آ سکے. آپ تشریف فرمائیں، صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اب ایک نوجوان حاضر ہوتا ہے آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا ہے، سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. مجھے زنا کی روایت پڑھ رکھی ہے نا، تھوڑی دیر یہاں رک جائیں. اس نوجوان کو اتنا حوصلہ کہاں سے ملا تو یہ بات آ کر حضور سے کر لے، وہ بڑی مجلس میں کر لے. ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے دھتکار دیا جائے گا، مجھے تانا ملے گا، یا مجھے کوئی لقب، کوئی اس طرح کی چیز کہی جائے گی. آپ کے خیال سے آیا ہوگا ان کے ذہن میں؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ یہ حوصلہ ملا کہاں سے کہ میں ایسی شدید بات براہ راست جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لوں اور بڑی مجلس میں کر لوں. اچھا منظر بدلتے ہیں تھوڑا سا، اس سے بہت کم بات، یہ تو بہت شدید نوعیت کی بات ہے نا، اس سے بہت کم بات کیا آج کا نوجوان آ کر مجھ سے اور آپ سے کر سکتا ہے؟ یا اسے ڈر لگے گا؟ یا اسے ڈر لگے گا؟ پہلی چیز کہ ہماری پہچان کیا ہے معاشرے میں. معاشرہ جو ڈسکنیکٹ ہوا نا اس کی بہت سی وجوہات ہیں. تو پہلی چیز کہ ہماری پہچان کیا ہے. آج کا بندہ ڈرے گا، کہے گا تانا دیں گے، جہنمی کہیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. ضرورت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ ٹھیک، آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اونٹ پر سوار ہیں، بدو آ جاتا ہے، آ کے اونٹ کی مہار پکڑتا ہے اور کہتا ہے مجھے ان 3 باتوں کا جواب دیں ورنہ میں جانے نہیں دوں گا. آپ کیا کرتے ہیں؟ تینوں کا جواب دے دیتے ہیں اور پھر عذرائے تفنن کہتے ہیں اب تم نکیل چھوڑ دو، اب تو مجھے جانے دو. اب منظر بدلتے ہیں تھوڑا سا. آپ یہاں سے نکلیں، بائک سٹارٹ کی آپ نے، گاڑی سٹارٹ کی ہے، ابھی موڑ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک بندہ آ گیا سامنے کہ مولانا میرا ایک بات سنیے گا. اب میرا رویہ کیا ہوگا؟ عین ممکن ہے مجھے بہت جلدی ہو، میں جواب نہ دے سکتا ہوں. اس وقت کیا ہوگا؟ میں کیسے اس کو ڈیل کروں گا؟ یا اس کو چلیں ایک اور، آپ مسجد نبوی میں ہیں، بدو آتا ہے، مسجد کے صحن میں پیشاب کر دیتا ہے، روایت پڑھ رکھی ہے. ٹھیک، صحابہ دوڑتے ہیں، آپ منع فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، ٹھہر جاؤ. آپ منظر بدلیں، آپ مسجد میں ہیں، اچانک سے ایک نوجوان جوتے پہنے اندر آ جاتا ہے، جوتے پہنے اندر آ جاتا ہے. میرا رویہ کیا ہوگا؟ میرا رویہ کیا ہوگا؟ میرے خیال سے واضح ہے. کچھ چیزوں کی میں نشاندہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جو زوال کی طرف گئے ہم، اس کی وجوہات کیا ہیں. ٹھیک، تو پہلی پہچان ہماری جو نبوی پہچان تھی وہ ہماری تو نہیں ہے. وہ رویے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ میرے تو نہیں بن سکے.
نہیں بن سکے۔ ہم بکثرت کہتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور وارث کس چیز میں ہے؟ علم میں۔ اصل میں ایک چیز سمجھنے کی بات ہے کہ قرن اول میں خاص طور پہ صحابہ کے دور میں علم اور عمل دو الگ الگ چیزیں نہیں تھیں، دو الگ الگ چیزیں، تصور ہی یہ نہیں تھا۔ وہاں قرآن پڑھنے کا مطلب محض زبان سے پڑھنا، سیکھنے سے قرآن سیکھنے سے مراد محض زبان سے سیکھنا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہاں بھی ہم جو کہتے ہیں کہ انبیاء علماء کے وارث ہیں اور علم کے وارث ہیں، یہ علم بغیر عمل کے نہیں ہے، ٹھیک؟ حقیقت میں تو ہم ان رویوں کے وارث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ ہم ان رویوں کے اور ان اوصاف کے، ان طرز عمل کے وارث ہیں، اس مزاج کے وارث ہیں جو آپ نے اختیار کیا تھا، وہ ہم نے کیری کرنا تھا، وہ ہم نے کیری کرنا تھا۔ مثال کے طور پہ ہمارا مسئلہ ایک اور ہے، وہ یہ کہ ہم نے بہت سی چیزوں کو چھوٹا سمجھ کر اگنور کیا، نظر انداز کیا، جو حقیقت میں چھوٹی تھی نہیں۔ انسان عام طور پہ چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے۔ اس میں ایک بڑی اہم چیز وہ ہے اسلوب گفتگو، اسلوب گفتگو۔ ہم بہت مرتبہ ہماری زبان، ہم مدرسے میں اردو بولتے ہیں، ایسے ہی ہے، باہر بھی اردو بولی جاتی ہے، لیکن مدرسے میں بولی جانے والی اردو اور باہر بولی جانے والی اردو میں بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ میرے بھائی صاحب مجھ سے بڑے ہیں، تو میں ان کے ساتھ جمعے کی نماز میں گیا ایک مرتبہ، وہ عام جیسے معاشرے کے فرد ہیں، عالم نہیں ہیں، پڑھے لکھے بندے ہیں، اسکول چلاتے ہیں، پروفیسر ہیں فزکس میں، تو وہ نا امام صاحب نے دعا کرواتے ہوئے کہا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سرا و علانیہ، جو بھی ہم نے گناہ کیے۔ تو بھائی بعد میں پوچھتے ہیں کہ یار یہ کیا نام ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو تو پتہ تھا کہ سرا و علانیہ گناہ کون سے ہوتے ہیں، یہ گناہوں کی کون سی قسم ہے؟ اب ہمارے لیے کتنا چھوٹا سا لفظ ہے یہ سرا و علانیہ، لیکن سامنے بیٹھے شخص کو کہ ڈکشنری میں یہ لفظ نہیں ہے۔ ہماری زبان اور باہر معاشرے کی زبان اور۔ کہتے ہیں وہ طالب علم گیا پنساری کی دکان پہ، پنساری ہوتا ہے نا، جڑی بوٹیاں یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی، اور وہاں جا کے اسے کہنے لگے بھائی صاحب شعیرہ ہے، شعیرہ ہے، شعیرہ۔ اس نے کہا ہے تو صحیح لیکن اتنا گاڑھا نہیں ہے۔ ہمارا اسلوب مختلف۔ کہتے ہیں ایک دیہاتی طالب علم پہلی مرتبہ آیا شہر کا، تو اس کو نئے نئے تجربات ہوئے جو اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے۔ جیسے کوئی شہری بندہ گاؤں میں چلا جائے، نئے نئے تجربات ہوتے ہیں اس کو۔ تو ایک دن یہ باہر نکلا تو دیکھا کہ ریڑھی پہ نا کوئی چیز بک رہی ہے، اور ریڑھی والا آواز لگا رہا ہے گول گپے والا یا گول گپے لایا، تو گول گپے تھے۔ اسے تجسس ہوا بڑا، یار یہ کچھ چیز ہے کھانی چاہیے، تو اس کی چل فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ میں لیتا ہوں۔ اب جب پاس پہنچتا ہے نا، اب اسے سمجھ نہیں آتی میں اسے کہوں کیا، میں کیا کہوں، درجن دے دو، پاؤ دے دو، کیا کہوں؟ مطلب یہ وزن کے اعتبار سے بکتی ہے یا عدد کے اعتبار سے بکتی ہے؟ کچھ چیزیں عدد کے اعتبار سے بکتی ہیں، درجن، 2 درجن، اور کچھ چیزیں وزن کے اعتبار سے بکتی ہیں، کلو، 2 کلو۔ تو کہتا ہے چلو میں اسی سے پوچھ لیتا ہوں۔ تو ریڑھی والے سے پوچھتا ہے، کہتا ہے بھیا یہ آپ وزناً بیچتے ہیں یا عدداً بیچتے ہیں؟ یہ آپ وزناً بیچتے ہیں یا عدداً بیچتے ہیں؟ وہ کہتا ہے بھائی میں تو گول گپے بیچتا ہوں۔ ٹھیک، تو یہ حقیقت کہ ہماری زبان اسلوب الگ اور باہر کا محاورہ اسلوب الگ۔ قرآن کریم کتنی اہم جانب اشارہ کر رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔
ہم نے جو نبی بھی بھیجا اسی قوم اسی زبان سے بھیجا، اور یہ زبان سے مراد محض زبان سے نکلنے والے الفاظ نہیں ہیں، یہ پوری نفسیات، بود و باش، اس کا سوشو اکنامک سسٹم، وہ قوم کی نفسیات کیا ہے، سوچتی کیا ہے، اس کا کلچر کیا ہے، اس کی تہذیب کیا ہے، اس کی ثقافت کیا ہے، وہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے، وہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ تو ہماری زبان الگ اور باہر بولی جانے والی زبان الگ۔ ہم نے جن لوگوں میں جا کے کام کرنا ہے ان کی زبان کو، ان کے صرف زبان کو نہیں، ان کی نفسیات کو، ان کے مسائل کو ہم شاید اتنی گہرائی سے نہیں سمجھتے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے زندگی میں کتنے جمعے پڑھے ہوں گے آج تک؟ اندازاً شعور میں پہنچنے کے بعد جی تقریباً 10 سال تو ہو گئے ہوں گے، 10 سال تو کم از کم شعور کی عمر گزرے ہو گئے نا۔ 10 سال میں کتنے جمعے آئے؟ ایک سال میں کتنے جمعے ہوتے ہیں؟ 52 جمعے ہوتے ہیں۔ چلیں 2 کہیں بیماری وغیرہ میں، سفر وغیرہ میں رہ گئے ہیں، 50 لگا لیتے ہیں ایک سال کی، تو 10 سال کے کتنے ہو گئے؟ 500 جمعے تو ہر ایک نے پڑھے ہوں گے۔ صحیح بتائیں، ان 500 جمعوں میں کتنے موضوعات سنے ہیں آپ نے جن پر بات ہو رہی تھی؟ کتنے ٹاپکس؟ جی کتنے موضوعات ہوتے ہیں ہمارے پاس؟ 5-7 سال میں کتنے جمعے ہیں؟ 50۔ ٹھیک، میرے پاس موضوع کتنے ہیں بات کرنے کو؟ ابھی یہ بات نہیں ہو رہی کہ اس موضوع میں کانٹینٹ کیسا ہوتا ہے، اسلوب کیا اختیار کیا جاتا ہے، مثالیں کتنی ریلیونٹ ہوتی ہیں، میں کتنے بجے گفتگو شروع کرتا ہوں، کتنے بجے، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ ابھی صرف سب سے پہلی چیز وہ ہے موضوع، ہوتے کتنے ہیں؟ وہی 5-7 موضوع ہیں جس کو ہم پورا سال اور پورا عشرہ رگڑتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ان کو نا وہ کربلا کا واقعہ بڑا شاندار سناتے تھے۔ وہ ایک ہی واقعہ آتا تھا، ایک ہی تقریر آتی تھی، اور اس پہ وہ لوگوں کو بڑا رلاتے تھے اور بڑا معاملہ تھا۔ تو اپنے ایک دوست کے یہاں گئے تو اس نے ان کو دعوت کے لیے بلایا، دعوت دی خطاب کے لیے، اور کہا یار یہ کربلا کو چھوڑ دو، یہ آج موضوع ابھی نہیں ہے، کچھ اور بات کرنا۔ لیکن وہ گھما پھرا کے پھر واپس وہی تقریر کر لی۔ اگلی مرتبہ سفر پہ گیا، پھر اگلے سال پھر اس نے یہی کام کیا۔ جب اس سے اگلے سال دوبارہ آیا نا اس کے پاس، تو اس نے اور ساتھی کو بھی بلایا، کہا یار آپ اس کو پھنسانا ہے، اس کو اور کوئی تقریر آتی نہیں ہے۔ تو جب ممبر پر بیٹھنے سے پہلے اس نے دعوت دی، ہمارے حضرت تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ، بڑے زبردست خطیب ہیں، اور آج ان کا موضوع ہے توحید سورہ اخلاص کی روشنی میں۔ تو اس نے اپنی طرف سے بڑا پھنسا کر، تاکہ اب یہاں سے کہیں ادھر ادھر نہ نکلے اور اس پر بات کرے۔ وہ بھی بادشاہ بندہ تھا۔ اس نے کہا خطبہ پڑھا، سورہ اخلاص بھی پڑھی اس میں، اور پھر کہا کہ آج کا میرا موضوع ہے توحید، اور میں پہلے ترجمہ پیش کرتا ہوں، اس پھر آگے پڑھوں گا۔ اس نے کہا قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کیسا بے نیاز ہے؟ کربلا کا میدان ہے، حبیب کا نواسا ہے۔ اور وہاں سے وہ ادھر نکل گئی۔ تو ایسا ہی کچھ معاملہ ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، وہی 5-7 موضوعات ہوتے ہیں، اوپر ٹائٹل کچھ بھی ہو، ہم نے ادھر ادھر نکل جانا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، ہم لوگوں کی نفسیات سے کتنے آگاہ ہیں۔ میرے سامنے بیٹھے یہ نوجوان جو ہے، یہ کس انداز سے دنیا کو دیکھتا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، یہ سوچتا کیا ہے۔ جب ہمیں شکوہ ہے نا کہ اکثر لوگ کب آتے ہیں؟ جمعے والے دن آخر میں آتے ہیں۔ آخر میں کیوں آتے ہیں؟ جب ان کو اپنا مسئلہ ڈسکس ہوتا نہیں ملے گا، جب وہ اپنے موضوعات پر بات نہیں سنیں گے، جب ان کو ممبر سے کوئی حل نہیں ہوگا، ان کو وہ زبان بھی نہیں سمجھ میں آئے گی، سرًا و علانیہ، وہ نہیں آئیں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ نہیں آئیں گے۔ بعض مساجد میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امام صاحب کی آمد سے پہلے مسجد بھر چکی ہوتی ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں کوئی ریوڑیاں بڑھتی ہیں،
وہاں کوئی آخر کوئی موضوع ایسا ہوتا ہے، اسلوب یہ ہوتا ہے کہ لوگ سن لیتے ہیں. ٹھیک، تو ہم موضوعات پہ کتنا بات کرتے ہیں؟ کیا کبھی اس کو اپنا مسئلہ ڈسکس ہوتا نظر آتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی وہ موضوع بنایا؟ لوگ پریشان گھوم رہے ہیں، ہمارے موضوعات بھی وہی ہوتے ہیں، وہی طہارت کے ہم نے مسائل ضرور سکھانے ہیں، ضرور سکھانے ہیں، لیکن موضوعات میں تنوع ہونا چاہیے. آغاز تو وہاں سے ہونا چاہیے جس کو لوگ اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں. ہم وہ بیان کرتے ہیں جسے ہم مسئلہ سمجھتے ہیں. ہمیشہ خیال کس سے رکھا جاتا ہے؟ اولا آڈینس کا رکھا جاتا ہے، وہ جس کو مسئلہ سمجھتے ہیں، جس کو اہم سمجھتے ہیں. اگر ہم اس سے بات شروع کریں گے، ایک دن وہ اس پہ بھی آ جائیں گے جو ہم ان کو سنانا چاہتے ہیں، ہم ان کو سنانا چاہتے ہیں. تو ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کیا. مثال کے طور پہ آداب گفتگو، شاید ہم نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنا کہ حقیقت میں وہ اہم ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید کا اسلوب دیکھیں. قرآن مجید اصولی نوعیت کی باتیں کرتا ہے. کتاب ہے نا، اصولی کتاب ہے، اس میں تفصیلات نہیں ہے زیادہ. تفصیلات کہاں ملتی ہیں؟ احادیث میں ملتی ہیں. اصولی باتیں ہوتی ہیں. بنیادی موضوعات بھی توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے. ایسے ہی انہی کو موضوعات کو مثالوں کے ذریعے سے، گزشتہ اقوام کے قصص کے ذریعے سے، مختلف انداز سے بار بار وہی موضوعات آ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ بعض چیزیں بظاہر اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی ہمارے اعتبار سے، لیکن قرآن اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کر رہا ہے. اس میں سے ایک آداب گفتگو بھی ہے جس کو شاید ہم نے اتنی اہمیت نہیں دی. قرآن یہ سکھاتا ہے کہ گفتگو کے وقت لہجہ کیسا ہونا چاہیے. یہ بھی سکھاتا ہے کہ آواز کیسی رکھنی ہے. یہ بھی سکھاتا ہے کہ بات کرنی کیا ہے، اسلوب کیا اختیار کرنا ہے، لہجہ کیا اختیار کرنا ہے، کانٹینٹ کیسا ہونا چاہیے، ساری بات کرتا ہے. لہجہ کیسا ہونا چاہیے، فقولا لہ قولا لینا. اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، براہ راست انسان کو سکھا رہے ہیں، فقولا لہ قولا لینا. سوچیں ذرا کتنی اہم چیز ہے جو انسان کو براہ راست سکھائی جا رہی ہے. بات کیسی کرنی ہے، آواز کیسی رکھنی ہے، پچ کیسی رکھنی ہے آواز کی. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. بات کرنی کیا ہے، قولوا قولا سدیدا ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اصول بیان ہو رہے ہیں گفتگو کرنے کے. اب مجھے بتائیے کہ میری گفتگو میں یہ اصول کہاں ہو؟ ہم جو irrelevant ہو رہے ہیں نا، معاشرے سے جو کٹ رہے ہیں، معاشرہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اس کی وجوہات یہیں پہ کہیں پھیلی ہوئی ہیں، یہیں پہ پھیلی ہوئی ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. تو میرے ہی جو بنیادی چیزیں تھیں ان کو میں نے نظر انداز کر دیا، آڈینس نکل گئی، پبلک ہٹ گئی، کہیں اور چلی گئی. جذبات، قرآن جذبات بھی سکھا رہا ہے کہ اندر جذبات کیسے ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ ہم جب کوئی معاشرے میں برائی عام دیکھتے ہیں، نافرمانی دیکھتے ہیں، یا ہم نے کسی کو دعوت دی دین کی اور نہیں مانتا، ہم کیا ہوتے ہیں؟ غصے. لوگ اوٹ پٹانگ حرکت کریں تو ہمیں غصہ آتا ہے، ایسا ہی ہے. اللہ کی نافرمانی دیکھیں تو ایمانی غیرت ہوتی ہے اور غصہ آتا ہے. قرآن کریم کیا کہہ رہے تھے؟ قرآن کریم کہتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ وَذَبَ أَسَفًا. آپ نبوی منہج دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچاتے، لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرتے، قرآن سے جوڑنے کی کوشش کرتے، اور لوگ مخالفت کرتے، بات نہ مانتے، تو اندر سے جو جذبہ اٹھتا وہ غم کا ہوتا، غصے کا نہیں. اور ہمارا جو جذبہ اٹھتا ہے غصے کا ہوتا. ہمارے جذبات نبوی جذبات کی عکاسی نہیں کرتے.
جذبات نبوی جذبات کی عکاسی نہیں کرتے. بہت فرق ہے. ہمارے بہت سے ساتھی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جدید ذرائع جدید چیزیں شاید ہم اس میں پیچھے رہ گئے تو اس لیے معاشرہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. حقیقت یہ ہے جدید ذرائع ضرور سیکھیں، وہ ضرورت بھی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی اصل سے کٹے. وہ جو روح تھی وہ کہیں اور رہ گئی، الفاظ رہ گئے تھے باقی. میری شخصیت کا محور و مرکز کیا ہونا چاہیے؟ قرآن و سنت. میرے جذبات کا محور و مرکز کیا ہونا چاہیے؟ قرآن و سنت. میرے عادات رویوں کا محور و مرکز کیا ہونا چاہیے؟ میں نے وہاں سے اخذ کرنا ہے. میری شخصیت کس پر ہونی چاہیے؟ اس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہونی چاہیے. جبکہ میں یہ سب کچھ معاشرے سے لیتا ہوں. میرا رویہ اور معاشرے میں عام آدمی کا رویہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے. معاشرے میں عام فرد کو جب غصہ آتا ہے وہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے، کچھ بھی کر گزرتا ہے، اور بعد میں جواز کے طور پہ کہتا ہے مجھے تو غصہ آ گیا تھا. میں بھی یہی کرتا ہوں، میں بھی یہی کرتا ہوں. تو میں معاشرے سے اپنی شخصیت کی تشکیل کر رہا ہوں. میں جو کچھ اخذ کر رہا ہوں کہاں سے کر رہا ہوں؟ معاشرے سے کر رہا ہوں. معاشرے میں یہ ساری چیزیں رائج ہیں، میرے میں بھی ہے، میرے میں بھی ہے. جبکہ حقیقت میں میری شخصیت کا محور و مرکز تو قرآن و سنت ہونا چاہیے. قرآن و سنت ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہوتا ایسا کہ میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، بہت سی مومن کی صفات گزر رہی ہوتی ہیں، میں وہاں رک کر اپنی شخصیت کا جائزہ لوں، میں کہاں کھڑا ہوں؟ آپ لوگ بھی گزر جاتے ہیں تلاوت کر کے، اور میں بھی گزر جاتا ہوں، میں بھی گزر جاتا ہوں. تو رویوں کے اعتبار سے عام فرد میں اور مجھ میں پھر فرق نہیں ہے، مجھ میں فرق نہیں ہے. تو جو زوال آیا، جو معاشرہ ہاتھ سے نکلا، اس میں کہیں نہ کہیں ایک بڑی وجہ ہمارا اپنا رویہ. معاشرے کے اپنے مسائل بھی ہیں، وہ کوئی اتنے دودھ کے دلہے نہیں ہیں، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے نا. میں کہاں کمزور پڑا، وہ موضوع ہے، وہ موضوع اہم ہے. تو میں نے خود کو کیسے اپنی شخصیت کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈالنا، میرے جذبات سے لے کر، میرا انداز گفتگو اسلوب سے لے کر. مثال کے طور پہ میں نے اب شروع کیا تھا ہمارا تعارف کیا ہے. صحابہ کرام میں سے کئی سے روایت منقول ہے، الفاظ مختلف ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میں جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کو مسکراتے ہوئے پایا. روایت ہے کہ نہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ میں نے آپ کو آپ سے زیادہ حشاش بشاش مسکراتا چہرے والا نہیں دیکھا. ٹھیک، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ رہتی. جب کوئی آتا آپ اس کا استقبال مسکراہٹ سے کرتے. اب ذرا بتائیے، میں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں میرا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ میں جب ممبر پر بیٹھتا ہوں میرے چہرے کے تاثرات کیسے ہوتے ہیں؟ کوئی شخص مجھ سے آ کے ملتا ہے میرے چہرے کے تاثرات کیسے ہوتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ، دہی لیا اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ جزاک اللہ شکریہ، وہاں پہ میرا اتنا سا ہی کام تھا، اتنا سا کام تھا. تو چہرے کے تاثرات بھی کہاں سے لینے میں نے؟ قرآن و سنت سے لینے. اب پبلک ٹینشن میں معاشرے میں آپ دیکھیں نا، ہر کوئی پریشان گھوم رہا ہے، میں بھی پریشان گھوم رہا ہوں، میں بھی اداس گھوم رہا ہوں، میں بھی اعصاب میرے بھی چٹخ رہے ہیں. میں نے تو ان کو امید دینی تھی، ان کو جینا سکھانا تھا. وہ پریشان گھوم رہے ہیں. ایک آپ باہر نکلے نا، ہر شخص کے چہرے پہ آپ کو کیا نظر آئے گا؟ ایک پریشانی. دور ایسا ہی گزر رہا ہے، لوگوں کی طرح طرح کی مشکلات ہیں، معاشی تنگی ہے، اور مہنگائی ہے کہ وہ ایک عجیب طوفان ہے. بچوں کی تربیت پرورش کا مسئلہ ہے، رشتے ناطے ٹوٹ رہے ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں. ایک عام فرد بڑی ٹینشن میں ہے، مشکلات میں ہے. ٹھیک، تو اس کے چہرے پہ آپ کو لگے گی ہر وقت ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. میرے چہرے پہ بھی فرق کیا ہوا؟ ٹھیک، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھو ایک وقت آئے گا کہ دور دراز سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے، علم دین حاصل کرنے آئیں گے. دیکھو جب وہ آئیں
تو تم ان کو مرحبا کہنا، انہیں خوش آمدید کہنا. آپ نصیحت فرما رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں. ٹھیک. اور ہم وہ چہرہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں ممبر پر، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خاصا فرق ہو گیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے رویے جو ہم جن کو چھوٹا سمجھ کر اگنور کرتے رہے، اور اتنے سارے ان سب کو اگنور کیا، ہماری ایک نئی شخصیت بن گئی بالکل، جو بالکل معاشرے سے لی ہوئی تھی. میں نے رویہ مزاج کہاں سے سیکھا؟ معاشرے سے سیکھا، اپنے خاندان سے سیکھا، خاندانی روایات، گھریلو ماحول سے سیکھا سب کچھ. حالانکہ میں نے اس کی تزیین و آرائش کرنی تھی، میں نے اس کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر رکھنا تھا. پڑھنے کا مقصد ہی یہ تھا. تو میرا رویہ، میری شخصیت، میرا مزاج، وہ پورا، وہ جو ہم کہتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ انہی چیزوں کے وارث ہیں. مزاج کے، ذوق کے، رویوں کے، عادات کے، طرز عمل کے، ہم ہر اس چیز کے وارث ہیں، ہر اس چیز کے وارث ہیں. معاشرے میں ہماری پہچان کیا ہے؟ بڑی عجیب آیت، عجیب اس اعتبار سے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں. اس اعتبار سے آپ دیکھیے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر جانثار ہیں، ایسے ہی، اور کیسی فرما برداری اور کیسی اطاعت ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. شاید اس کی حقیقت اور گہرائی کو میں اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. وہ بجا لانا تو بہت دور کی بات ہے کہ کس درجہ گہرائی میں جا کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرتے تھے. ایسے ہی ان کی پوری زندگی کا محور و مرکز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. پوری زندگی کا محور و مرکز. ان کے ایک اشارہ ابرو پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اب یہ سارا پس منظر سامنے رکھیں، صحابہ کا رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کی محبت، اطاعت، فرما برداری، یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں. اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بھی سامنے رکھیں. اللہ کے آخری نبی ہیں، محبوب ہیں، امام الانبیاء ہیں. تو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور دوسری طرف صحابہ کی رسول اللہ کے لیے محبت، ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں. پھر قرآن کریم کی ایک آیت دیکھیے، پھر بات سمجھ میں آئے گی. قرآن کریم کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ نرم مزاج نہ ہوتے، کسے کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نرم مزاج نہ ہوتے تو یہ لوگ، کون لوگ؟ صحابہ کرام، آپ کے ارد گرد یوں پروانہ وار جمع نہ ہوتے. پروانہ وار جمع نہ ہوتے، یعنی کہ صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار ہونا وہ آپ کے رویے کی وجہ سے تھا. آپ کے رویے کی وجہ سے تھا. لوگ کس وجہ سے جڑتے ہیں؟ رویے کی وجہ سے، طرز عمل کی وجہ سے. ایک چیز یاد رکھے گا، عام پبلک جو ہوتی ہے نا 95% سے بھی اوپر، وہ افکار و نظریات سے متاثر نہیں ہوتی. عام پبلک 95% سے بھی اوپر وہ افکار و نظریات سے متاثر نہیں ہوتی. افکار و نظریات کو وہ پرکھ ہی نہیں سکتی، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کا موضوع ہی نہیں ہے، اس کا میدان ہی نہیں ہے. وہ کس چیز سے متاثر ہوتے ہیں؟ وہ متاثر ہوتے ہیں شخصیت سے. اور جب کسی شخصیت سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس کے جو افکار و نظریات ہیں وہ قبول کر لیتے ہیں. یا کسی شخصیت سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب کسی شخصیت سے متنفر ہوتے ہیں، اس کے جو افکار و نظریات ہیں ان سے بھی متنفر ہو جاتے ہیں. سادہ سا لوگ رویوں کی وجہ سے، عادات کی وجہ سے، طرز عمل کی وجہ سے قریب آتے ہیں، یا رویوں کی وجہ سے، عادات کی وجہ سے، طرز عمل کی وجہ سے دور ہوتے ہیں. تو ہماری شخصیت وہ فیصلہ کن ہوتی ہے. شخصیت فیصلہ کن ہوتی ہے. وہ جو علم ہم نے حاصل کیا وہ فیصلہ کن نہیں ہے. وہ فیصلہ کن اس وقت ہوگا جب وہ ہمارے عمل میں ڈھلے گا. اور خاص طور پہ اب جو دور آ رہا ہے، تو اب تو آپ سے مسئلہ پوچھنے بھی کوئی نہیں آئے گا. مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ حضرت چیٹ جی پی ٹی دامت برکاتہم سے، اس سے پوچھیں گے، AI سے.
وہ ان کو بہتر مسئلہ بتا دے گا، ساتھ میں ریفرنس بھی دے دے گا، ساتھ میں ایک دو چیزیں اور بھی بتا دے گا. کہ نہیں بتائے گا؟ پھر میرے اور آپ کے پاس کیوں آئے گا؟ اب اور خوفناک، ابھی تک جو دور چل رہا تھا وہی خوفناک تھا کہ پہلے ہی ہم بہت ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں پبلک سے، بہت ڈسکنیکٹ، بہت فاصلہ آ گیا، بہت خلیج آ گئی. لیکن اصل تو کہانی اب شروع ہو رہی ہے. کہتے ہیں پارٹی ابھی شروع ہو رہی ہے، ابھی کہانی تو ابھی شروع ہو رہی ہے. خوفناک دور آ رہا ہے بہت. اب ان کو ہماری ضرورت اور محدود ہوتی جائے گی، ہم اور irrelevant ہوتے جائیں گے، ہم اور غیر متعلق ہوتے جائیں گے. تو کیا ایسے ہی چلتے رہنے دیں؟ اب اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ اب تیاری کی اور زیادہ ضرورت ہے. ماضی میں کبھی کبھی عالم کو اتنا مضبوط ہونے کی ضرورت نہیں تھی جتنا کہ آج ہے. کہ اس وقت جو ارد گرد میں سے ایک جلغار ہے افکار و نظریات کی، اس میں ایک مضبوط بندہ ہی تناور کھڑا ہو سکتا ہے. کمزور بندہ گیا فوراً بہہ جائے گا. بڑا مضبوط بندہ چاہیے جس کی معاشرے کی ہر قدم پر نظر ہو. عالم ہے نا، ہم عام لوگ، عالم ہونا ایک متخصص، ایک اسپیشلائزیشن ہے یہ علوم کی. یہ بنیادی تعلیم نہیں ہے، یہ اسپیشلائز تعلیم ہے. اسی لیے اتنا طویل سفر طے کرتے ہیں ہم علمی، اس میں کیا کچھ نہیں پڑھتے. ایک اسپیشلائز نصاب ہے نا، تو اس میں معاشرتی فہم بڑا ضروری ہے. لوگ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. اب آپ دیکھیے جو کنزیومر کلچر ہے یا جو کیپٹلزم ہے، پوری دنیا کا مذہب سمجھ لیں یہی ہے. تو وہ بڑی محنت کر رہا ہے، اس کا مقصد چھوٹا سا ہے ہماری نظر میں، حقیقت بھی ایسے ہی ہے لیکن ان کی نظر میں چھوٹا نہیں ہے. چھوٹا سا مقصد ہے کہ اپنی چیز بیچنی ہے اور منافع کمانا ہے، یہ ان کا مقصد ہے. جتنا کنزیومر کلچر ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ہر شخص تک اپنی چیز پہنچانی ہے اور اس کو بیچنی ہے اور نفع کمانا ہے. اس کو اسے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہم ٹوپی پہنتے ہیں کہ نہیں بیچتے. کہتے ہیں ٹوپی ضرور پہنو، ہم بنا کے دیں گے، ہم بنا کے دیں گے. چشمہ ضرور پہنو، ہم بنا کے دیں گے. سفید لباس ضرور پہنو، ہم بنا کے دیں گے. لیکن ٹھیک، تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ پروڈکٹ بیچنا اور نفع کمانا. اتنا سا اس کا ہوا ہے. ہمارے فلسفہ حیات کے مطابق یہ کوئی بڑا مقصد ہے، بڑا کام ہے، لیکن اس کے پیچھے ان کی محنت دیکھیں. وہ کس درجے جا کے محنت کرتے ہیں، کس قدر محنت ہوتی ہے یہاں تک کہ مجھے اور آپ کو اپنی پروڈکٹ بیچ کر چھوڑ دیں. ضرورت نہیں بھی ہوتی بیچ کر چھوڑ دیں. کیسے وہ ہماری فکر کو تبدیل کر دیتے ہیں، ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. آپ 5-7 سال پیچھے اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم بہت سی چیزیں جو استعمال نہیں کرتے تھے ہم استعمال کرنے لگے. کوئی شخص بھی جائزہ اٹھا کے کر لے. 5-7 سال پہلے تک ہم وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے جو اب استعمال کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ تبدیلی کہاں سے؟ کیوں فیصلہ کیا میں نے؟ پتہ بھی نہیں چلا. انہوں نے غیر محسوس انداز میں میری فکر بدل دی. ایک جلغار، ایک بوچھاڑ ہے کہ نہیں ایسا؟ اب سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، ٹھیک، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا وہاں سے کیا کچھ ساتھ لا رہے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کیا کچھ ساتھ لا رہے ہیں. چیزوں کو اتنا خوشنما بنا کر پیش کیا جاتا ہے، انسانی نفسیات سے ایسے کھیلا جاتا ہے، آخر میں انسان خرید لیتا ہے. یہ اسٹور میں داخل ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹل اسٹور میں، یہ بڑے اسٹورز ہیں. آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں، لینے گئے تھے 2 چیزیں لے کے آئے 4-5. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا کبھی؟ وہ فیصلہ کیوں کیا؟ کبھی سوچا میں تو 2-3 چیزیں لینے گیا تھا یار، 5-6 کیوں لے آیا؟ اس کے پیچھے بڑی محنت تھی اس کی. اس نے بار بار آپ کے ذہن میں، بار بار آپ کی آنکھوں کے سامنے اس چیز کو خوشنما بنا کر پیش کیا. اس نے انسانی نفسیات کو پڑھا کہ انسان کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں، اس کو بدلا کیسے جاتا ہے، ان کو بدلا کیسے جاتا ہے. اس پہ پڑھا، اس پہ سوچ فکر کی، اور پھر اس کو بروئے کار لا کر اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے وہ سب محنت کرتا ہے. اس
نے پروڈکٹ لانچ کرنی ہے، اس کے نیچے ایک جملہ لکھنا ہے، ایک جملہ بھی نہیں آدھا جملہ لکھنا ہے، کوئی سلوگن لکھنا ہے، اس پر مہینوں محنت ہوتی ہے، لاکھوں ڈالر خرچ کر دیتے ہیں ایک جملہ بنانے کے لیے، اور پھر نیچے وہ سلوگن بنتا ہے دل مانگے مور۔ کیسے انسانی مزاج کو اور بھوک اس کی بڑھانی ہے، سوچ رہے ہیں نا، اس پہ سوچ رہے ہیں، چھوٹا سا کام ہے لیکن اس پر اتنی سوچ، اتنی فکر، اتنی محنت کہ ہم نے یہ چیز بیچنی ہے، ان کو بیچ کے رہتے ہیں، ہم بھی استعمال کر کے رہتے ہیں۔ آپ اسٹور میں داخل ہوتے ہیں، اب اس بات پر بھی تحقیق ہوتی ہے دائیں جانا ہے، بائیں جانا ہے، آگے جانا ہے، پیچھے جانا ہے، ایک ایک چیز پر محنت کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز پر، باریک سے باریک بات پر محنت کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ میں اور آپ، میرا اور آپ کا معاملہ اس سے کہیں بڑھ کر میں نے کہا کہ ہماری نظر میں تو وہ کام چھوٹا سا ہے کہ نہیں چھوٹا؟ منافع کمانا، کیا ہے؟ منافع کمانا، جبکہ ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ ہم کون ہیں؟ کیا دعویٰ ہے؟ انبیاء کے وارث، اور حقیقت میں ہے بھی، ہمارا مقصد کتنا عظیم ہے، ٹھیک، ہمارا مقصد کتنا عظیم ہے، تو کیا اس مقصد کے عظیم ہونے کے مطابق محنت بھی ہے؟ کیا اس مقصد کے عظیم ہونے کے مطابق، وہ مقصد اتنا عظیم ہے، کیا محنت بھی اتنی ہے ہماری؟ بنیادی پوائنٹ، بنیادی نقطہ، فیصلہ وہاں پر ہوگا۔ اس نے بیچنی اپنی چھوٹی سی چیز، وہ اس پر اتنی محنت کر رہا ہے، اتنی محنت۔ یہ فلموں ڈراموں میں جو لوگ آتے ہیں، ایک آدھ رول کے لیے، ایک آدھ منٹ میں آنے کے لیے اپنی پوری زندگی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ اس نے 1 منٹ اسکرین پر آنا ہے اور اس کے پیچھے 2 سال کی محنت ہوتی ہے۔ سوچیں یار، ویسے کتنی محنت کرتے ہیں، 1 منٹ اسکرین پر آنا ہے، 2 منٹ اسکرین پر آنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اس نے کہتا ہے کہ وہ میں نے خوبصورت نظر آنا ہے، جاذب نظر آنا ہے، وہ اس پر 2 سال تک محنت کرتا ہے، اپنا کھانا پینا سونا جاگنا سب اس اعتبار سے کرتا ہے تاکہ 2 سال بعد میں وہاں پہ وہ اس کے کردار میں ڈھل سکے۔ چھوٹا سا مقصد ہمارے سامنے، لیکن محنت، جبکہ ہمارا مقصد بہت بڑا، لیکن شاید محنت اس درجے کی نہیں، شاید اس درجے کی محنت۔ تو ہمیں دوبارہ سے ارد گرد کے لیے آنکھیں کھولنی ہوں گی، خود کو تیار کرنا ہوگا، خود کو تیار کرنا ہوگا۔ اس بات پر بھی محنت کرتے ہیں کہ ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ جو اسٹور ہیں، اس پہ اس بات پہ بھی آج سے 50-60 سال پہلے محنت ہو چکی، ریسرچ ہو چکی، ڈیٹا جمع کیا جا چکا کہ جب کوئی داخل ہوتا ہے اسٹور میں تو دائیں مڑتا ہے یا بائیں مڑتا ہے، پہلے کہاں جائے گا وہ، یا سیدھا جائے گا، اور پھر اسی انسانی مزاج اور نفسیات کے مطابق جو اہم مہنگی چیزیں ہیں وہ اس حساب سے رکھی جاتی ہیں جہاں انسان پہلے متوجہ ہوتا ہے۔ اس کا ٹیمپریچر کیسا رکھنا ہے، روشنی کیسی رکھنی ہے، کتنی رکھنی ہے، ٹیمپریچر کیسا رکھنا ہے، کولنگ کتنی کرنی ہے، میوزک کون سا لگانا ہے کہ انسان باہر کی ہر چیز سے کٹ جائے۔ گیا تھا بس میں 10 منٹ میں آتا ہوں ابھی، اور واپس آتا تو کتنا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، گھنٹہ گزر چکا ہوتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس میں انسانی نفسیات، انسانی مزاج کی ایک ایک چیز کی رعایت رکھی جاتی ہے، پھر ایسا ہوتا ہے کہ چیزوں کو اسی اعتبار سے خوبصورتی سے خوشنما بنا کر پیش کرتے ہیں، بہت سے لوگ وہاں پھنس جاتے ہیں۔ محنت ہو رہی ہے نا، ہر چیز پر محنت ہو رہی ہے، ہر چیز پر، یہاں تک کہ وہ جو پروڈکٹ ہے اس کا جو کلر ہے وہ کیا ہونا چاہیے، کیسے جاذب نظر ہوگا، لوگو کیا ہونا چاہیے، کلر کمبینیشن کیا ہونا چاہیے، فونٹ سائز کیا ہونا چاہیے، کیسے لوگ متوجہ ہوں، کیسے ہوں، پھر جا کے کامیاب ہوتے ہیں۔ جبکہ میرا اور آپ کا کام بڑا اہم، بڑا نازک اور بڑا عظیم الشان ہے کہ ہم نے انسانوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، انسانوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔
اس کے لیے جو محنت مطلوب ہے کیا اس درجہ کر رہے ہیں؟ اس درجہ کر رہے ہیں؟ تو یہ مشکلات اور یہ کچھ پوائنٹس کہ ہم نے بہت سی چیزوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیا، اور وہ ہماری اپنی چیزیں تھیں، بہت بنیادی چیزیں تھیں، اس کے نتائج بہت دور رس تھے، بہت دور رس نتائج تھے۔ ہمارے پاس موضوعات نہیں ہوتے بات کرنے کے لیے۔ کیا ممبر سے موضوع نہیں ہونا چاہیے کہ خوش کیسے رہنا ہے؟ کیا موضوع نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اپنا روز مہینے کا خرچ کیسے چلانا ہے؟ کیا یہ موضوع نہیں ہونا چاہیے؟ بچوں کی تربیت کس انداز سے ہونی چاہیے؟ اور آج کے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے، آج کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے، ہم کبھی کبھی اس موضوع پر بات کرتے ہیں لیکن آج سے 100 سال پہلے ہوئی تحقیق کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری اپنی آج کی اس سے ریلیونٹ نہیں ہوتی۔ تو موضوعات بے شمار، لیکن ہمارے موضوع محدود ہیں۔ یہ چند وہ مسائل اور ان کی نشاندہی تھی کہ ہم کہاں تھے پہلے اور آج کہاں آ چکے ہیں، اور اب آنے والا وقت کتنا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، اور آپ نے بالکل ارریلیونٹ ہو جانا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اے آئی لوگوں کی جاب کھا رہا ہے، تو مولوی کو بھی کھا جائے گا وہ اور زیادہ۔ اب لوگ کیوں آتے ہیں ہمارے پاس؟ جو آتے ہیں یا کوئی مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، تو اب ایک خاصا بڑا طبقہ وہ بھی کٹ جائے گا اور مسئلہ پوچھنے نہیں آئے گا۔ مسئلہ وہ مفتی صاحب سے پوچھ لے گا، چیٹ جی پی ٹی صاحب سے۔ اب باقی پھر محدود سا طبقہ رہ جائے گا، اس کو شاید وہ اے آئی ابھی ریپلیس نہ کر سکے۔ وہ یہ ہے کہ نکاح پڑھا دیں، یا پھر نماز پڑھا دینی ہے، یا پھر جنازہ پڑھا دینا ہے، تو ہم اور زیادہ محدود ہو جائیں گے۔ لیکن اس سارے سینیریو میں جو خود پر محنت کریں گے، اسکل سیکھیں گے، صلاحیتیں سیکھیں گے اور اپنی شخصیت کو بہتر کریں گے، وہ پوری تناور درخت کی طرح انشاءاللہ کھڑے ہوں گے اس میں، اور لوگوں کو لے کے بھی جائیں گے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم ان ہزاروں لوگوں میں سے ہو جائیں جو ہر سال فاضل ہوتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، یا ان چند لوگوں میں سے ہوتے ہیں کہ جو جب بہرحال اپنی حد تک حالات کا رخ اور دھارا بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ میں نے کچھ اپنی بات کہہ لی، کچھ میں اب چاہوں گا آپ اس پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی کیا خیال ہے؟ کن اسکلز پر فوکس کرنا چاہیے؟ اچھا سوال ہے۔ سب سے پہلی چیز تو اپنی پوری شخصیت کو ایک مرتبہ کھنگالنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ لاشعوری طور پر، غیر ارادی طور پر ہم نے بہت کچھ معاشرے سے اخذ کیا ہوا ہے۔ ہم دنیا کو دیکھنے کا انداز ہم نے معاشرے سے لیا ہوا ہے، شخصیت کو دیکھنے کا انداز ہم نے معاشرے سے لیا ہوا ہے، یا بہت سی چیزوں کو ہم اہمیت نہیں دیتے، لاپرواہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بہت مرتبہ، خاص طور پہ علماء طلباء، وہ ظاہری رکھ رکھاؤ، اٹھنے بیٹھنے کو غیر اہم سمجھتے ہیں، لباس وغیرہ کی صورتحال کو اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا کہ من لہ شعر فلیکرم؟ کیا فرما رہے ہیں آپ کہ جس کے بال ہیں اس کو چاہیے کہ ان کا اکرام کرے، سنوار کے رکھے، سنبھال کے رکھے۔ کیا چیز پتہ چل رہی ہے اس سے کہ اپنی ظاہری حیت کو ایک مناسب انداز سے رکھنا بڑا ضروری ہے۔ ٹھیک، تو ہم نے اس کو کیا سمجھ لیا؟ غیر ضروری چیز ہے۔ تو ہم نے اس طرح اور بہت ساری چیزوں کو غیر ضروری، جیسے میں نے کہا چہرے کے تاثرات ہیں، بہت اہم چیز ہے، ہم نے اس کو غیر ضروری سمجھ لیا، بلکہ بہت مرتبہ تو خام خواہ کی سنجیدگی طاری کرنے کو ہم نے دین سمجھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا چہرہ مبارک، آپ کے تاثرات تو میں نے آپ سے عرض کیے، آپ نے مجھ سے زیادہ بہتر پڑھ رکھے ہیں، تازہ پڑھ رکھے ہیں، کوئی نئی بات تو میں نے آپ کو نہیں بتائی ابھی تک کوئی بھی، وہ ساری وہی چیزیں جو ہم نے پہلے پڑھ رکھی ہیں، لیکن ہم اس کو، ان چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں اپنی شخصیت میں اتارنے کے لیے۔ میری شخصیت کا تعارف کیا ہے، جو جان سے ہم نے بات شروع کی تھی، نبی کا تعارف کیا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ تعارف میرا، میرے خاندان میں تعارف کیا ہے؟ حوصلہ نوجوان، کسی کی بات نہیں سنتا، یا کچھ اس طرح کا جو ابھی آیت میں آیا ہے؟ تو پڑھا میں نے وہی سب کچھ ہے جو پڑھا ہوا ہے سب کچھ، اب ایک مرتبہ دوبارہ سے اپنی پوری شخصیت کو کھنگالنا ہے اور جو کچھ پڑھا ہے اس پر لے کر آنا ہے، وہاں لے کر آنا ہے، وہاں لے کر آنا ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری شخصیت میں ایک بے فکری سی آ گئی ہوئی ہے، مجموعی طور پہ دیکھیں تو ایک غیر ذمہ داری، بے فکری سی ہوتی ہے، بے دلی سے کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت بہتر سمجھ سکتے ہیں میں اور آپ اس کو کیا خیال ہے۔ ہم پورا دن کوئی بڑا انرجیٹک ہو کے نہیں گزارتے ہیں، کوئی صبح کا آغاز ہوتا ہے تو پورے دن کا کوئی ہمارے پاس لائے عمل کہ آج میں نے یہ کرنا ہے، کوئی جذبہ، کوئی ٹارگٹ، کوئی منزل نہیں ہوتی ہے۔ جیسے عام فرد ایسے ہی صبح اٹھ کے بس شروع کر دیتا ہے، میں اور آپ بھی شروع کر دیتے ہیں، ایک بے دلی سی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں کوئی دم خم، کوئی کرنٹ نہیں ہے، کرنٹ لانا پڑے گا دوبارہ، وہ جذبہ، وہ شوق، ولولہ، وہ لانا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں بنے گی بات، جتنا ہم کوشش کر لیں۔ اور چلنے کا انداز تک دیکھ لیں یار، بڑا سست ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ ابھی اگر کچھ طلباء گزریں باہر سے، سیدھی جگہ ہو، چپل پہنے ہوئے ہوں، تو کیسی آواز آئے گی؟ خسر خسر خسر، ایسے زمین سے پاؤں گھسیٹ کر چل رہے ہوں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری شخصیت کی عکاسی کر رہی ہیں، چلتے ہوئے بھی کیا ایسی بس لاؤبالی سا ایک وہ مجموعی طور پر استثناء موجود ہے، اچھے خاصے موجود ہے، لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس طرح کی چیزیں ہماری شخصیت میں ہیں۔ ایک بے فکری سی ہے، ٹھیک ہے، شاید حالات کا ادراک نہیں، ریلیکس موڈ میں ہے، ریلیکس موڈ میں ہے، تو ریلیکس موڈ میں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پھر وہی نبوی منہج جو ہے، قرآن تو کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ نہ تم کی نیندیں اڑ گئی تھی اس بات سے، لوگ متوجہ نہیں ہو رہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کو باقاعدہ حوصلہ دینا پڑا، کمی کرنے کا کہا گیا کہ کچھ کم کیجئے اس فکر کو، ٹھیک، اور ہم بہت بے فکر ہیں، بہت بے فکر ہے۔ کتنی مرتبہ ہم سوچتے ہیں، لائے عمل بناتے ہیں، یار یہ کام ہو رہا ہے میرے معاشرے میں، میرے ارد گرد، میرے خاندان میں، میرے محلے میں، تو میں باقاعدہ سوچ سمجھ کے منصوبہ بنا کے کچھ کروں، یار اس کو کیسے چلنا ہے۔ منصوبہ بندی ہماری زندگی میں بہت کم ہوتی ہے، نہ دن کی، نہ کسی کام کی، نہ دعوت کی، حالانکہ منصوبہ بندی بڑا ضروری ہے۔ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، قرآن و حدیث میں بھی اس کا آپ کو بھرپور کانٹینٹ مل جائے گا اس حوالے سے۔ منصوبہ بندی نہیں، تو منصوبہ بندی بھی نہیں، بے فکری بھی، تو یہ چیزیں جو نہیں ہیں وہ لاتے چلے جائیں، ٹھیک۔ تو ہم نے مسئلہ یہ کہ ہم جب معاشرتی اصلاح کی بات کرتے ہیں، معاشرتی اصلاح کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں کہیں یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں پر براہ راست محنت کرنی ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے۔ حقیقت میں ایک چیز سمجھیے، اصلاح ہوتی کیسے ہے، تربیت ہوتی کیسے ہے؟ تو آسان الفاظ میں تربیت ہوتی ہے مشاہدے سے۔ تربیت کس چیز سے ہوتی ہے؟ مشاہدے سے، تجربے سے، قول سے نہیں ہوتی ہے۔ معاشرے میں تربیت کس چیز سے کی جاتی ہے؟ وہ قول سے کہہ کر، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، نہیں، تربیت اس چیز سے نہیں ہوتی ہے۔ جو چیز آپ نے سامنے والے کو سکھانی ہے وہ کہاں ہونی چاہیے؟ میری شخصیت میں،
میری شخصیت میں. تو آپ جو کچھ معاشرے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے محنت ہم اپنی ذات پر کریں گے. تو ہم جتنا اسکلڈ ہوں گے، جتنے باصلاحیت ہوں گے، جتنے باوصف ہوں گے، یہ چیزیں آگے منتقل ہوں گی. میں نے آپ نے پڑھ رکھا ہے سب کچھ. ایک مرتبہ دوبارہ سے اپنی شخصیت کو، مزاج کو، جذبے کو بھی، ہمارے جذبات بھی قرآن و سنت کے تابع ہونے چاہیے. جیسے کچھ مثالیں میں نے بیچ میں دی ہیں. ہماری روزمرہ کی ہمارے چہرے کے تاثرات، بولنے کا انداز، اٹھنے نشست و برخاست، اور یہ ساری چیزیں، ہماری معاشرت، ہمارے گھر میں دوسروں کے ساتھ ہمارا معاملہ، یہ ساری چیزیں. حکمت و بصیرت. ہم بہت مرتبہ کام حکمت سے لینے کے بجائے جذبات سے لے لیتے ہیں. اب ایک حکمت و بصیرت، یہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ایک فن ہے. اور ہم ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ہم نا ائمہ کرام کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، جو کہ انہوں نے مسجد کو کیسے اپنا جو محلہ ہے، بستی ہے، اس کا محور و مرکز بنانا ہے، لوگوں کو کیسے جوڑنا ہے، قرآن درس عزیز کیسے دینا ہے، وغیرہ وغیرہ، مسجد کے جتنے امور بھی. تو ایک مرتبہ ایک نشست ہوئی اسی طرح ائمہ کے ساتھ. تو اس میں یہ موضوع بھی آتا ہے کہ کمیٹی کو کیسے ساتھ لے کے چلنا ہے. ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کمیٹی والوں کو ساتھ لے کر چلنا. ان کا تو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ امام کی زندگی کو حرام بنا دینا ہے، مشکل کر دینا ہے. تو عام طور پر نیک لوگ بھی ہوتے ہیں بہت سارے. تو یہ موضوع بھی آتا ہے. تو کچھ عرصے بعد ایک ساتھی نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے 40 روزہ کورس رکھا، گرمیوں کی چھٹیاں تھیں نوجوانوں کے لیے، ماشاءاللہ بڑا اچھا چلا وہ. اس میں ہم نے کچھ سیرت پڑھائی، کچھ قرآن پڑھایا، کچھ تجوید پڑھائی، کچھ عقائد سکھائے، کچھ مسائل بتائے. تو تھوڑا تھوڑا ہم نے سارا کچھ قرآن درست کرنا چاہا، ان کے تلفظ درست کیے، ناظرہ، دعائیں، یہ ساری چیزیں تھیں. تو روزانہ اور اس نے کہا کہ 40 منٹ کی 2 کلاسیں ہوتی تھی، اور یہ ہم نے نوجوانوں کے لیے کیا. تو بہت اچھا چلا، اور نوجوان بڑے خوش بھی ہیں، جڑ بھی گئے. اور بعض نمازی بھی آ کے کہتے ہیں بہت اچھا ہے یہ وہ. کہتے ہیں لیکن جو کمیٹی کے 2 بزرگ لوگ ہیں وہ بڑی مخالفت کر رہے ہیں. وہ کبھی آ کے پنکھا بند کر دیتے ہیں، بجلی بند کر دیتے ہیں، بل کون دے گا. تو اس طرح کی مشکلات ڈال رہے ہیں. اب ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو آگے چلائیں، اس نظام کو نا، تو ہفتہ واری بنیادوں پر وقتاً فوقتاً اس طرح کے کورسز ہوتے رہیں. ان 2 کو کیسے کریں، کیا کریں. پھر ہم سرچ کیا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ 40 دن کا کورس ختم ہو رہا ہے آپ کا، تو اس کی ایک اختتامی مجلس رکھیں جس میں یہ جتنے نوجوان تھے ان کو سرٹیفکیٹ دیں، اور اس مجلس کے مہمان خصوصی ان 2 بابوں کو بنائیں. مہمان خصوصی ان 2 بابوں کو بنائیں اور انہی کے ہاتھ سے سرٹیفکیٹ دلائیں. وہ بات سمجھ گیا، انہوں نے کہا بس میں سمجھ گیا. تو انہوں نے خوب ان کو پروٹوکول دیا، بلایا، ان کے ہاتھ سے حضرت ہمارے سرپرست انہی کے ہاتھ سے سرٹیفکیٹ دلایا. آخر میں دعا کے لیے ایک کو کہہ دیا. بعد مجھے کارگزاری سناتے کہنے لگے کہ ان میں سے ایک بابا جی نے اسی وقت کہا کہ آپ سب کی دعوت ہے جمعرات کے دن میری طرف سے. حکمت، ٹھیک، حکمت سیکھنے کی چیز ہے. حکمت سیکھنے کی چیز ہے. ہمارے شیخ وہ ایک واقعہ سناتے ہیں اپنا کہ میرے پاس ایک نوجوان عالم آئے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں، بسا اوقات اس طرح کی صورت ہو جاتی ہے کہ ہمارے قریب میں ایک اور مسجد ہے. تو ایک مرتبہ ایک نوجوان اب مستقل میرے پاس آ رہا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ آپ دلیل دیں آپ اپنی نماز کی. کیا دلیل ہے آپ کی؟ میں فلاں مسجد میں جاتا ہوں اور وہاں پہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس کی یہ فلاں دلیل ہے، یہ دلیل ہے، اور دلیل بتائیں. تو میں اس کو کیسے قائل کروں؟ تو شیخ نے اس کو جواب دیا کہ دیکھو میاں، آپ اس کو دلیل بھی دے دیں، بتا دیں. تو بتا دیں کہ علماء کی بعض کی رائے یہ ہے، بعض کی رائے یہ ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے، ہمارے پاس بھی دلیل ہے، اور پھر ہم اس کو ترجیح کیوں دیتے ہیں، تھوڑا سا وہ بتا دیں. اور اس کے بعد اسے کہیں کہ آپ کا جہاں دل کرتا ہے آپ وہاں نماز پڑھیں. ہاں ایک بات ہے کہ میں جب سلام پھیرتا ہوں وہ میری نظر آپ کے چہرے پہ پڑتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کی زیارت کر کے. تو اگر آپ وہاں نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں تو کبھی کبھی مجھ سے آ کے بل لازمی لیا کریں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ جب ملنے آتے ہیں. تو آپ بتائیں زیادہ امکان کیا بات ہے، وہ کہاں جائے گا. تو دلیل سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو دلیل چاہیے ہوتی ہے. حکمت و بصیرت یہ سیکھنے کی چیز ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم نے سیکھنی ہیں. ٹھیک.
تو سوشل میڈیا سے کچھ ٹائم کا کم استعمال کریں گے تو یہ ساری چیزیں نکل آئیں گی. اصل میں موبائل ٹائم کھا گیا ہماری, دوسری چیزیں کھا گئی, اور بنیادی طور پہ ہم اس طرف شاید متوجہ نہیں ہیں. ہم نے کہا کہ کہیں نہ کہیں ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک لاپرواہی بھی ہے ہمارے مجموعی طور پہ پورے ماحول میں آ گئی ہے نا لاپرواہی سی مزاج. بس ٹھیک ہے چل رہا ہے, اوکے ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا کرنٹ, وہ اقبال نے کہا تھا نا, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو جب تک بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہوگا, جب تک دل مضطرب نہیں ہوگا, بات نہیں بنے گی. اللہ سے مانگ لیتے ہیں وہ مل کے, یہ راستہ ہے. جی چھٹی کا ٹائم ہو گیا کیا ہے؟ ہو گیا اوپر ہو گیا ہے, آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا. استغفر اللہ. آپ لوگوں کا 1 بجے سب کا 1 بجے. چلو درمیان میں رکھ لیتے ہیں نا, وہ 12 کہہ رہے تھے, آپ 1 کہہ رہے تھے, ہم 12:30 رکھ لیتے ہیں. تو بہرحال یار یہ چند گزارشات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی.